ہر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی رہتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کل بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء کے بعد بے حد درود و سلام ہو رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین اکرام، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رمضان رضا کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ بھی الحمدللہ عالم دین اور دین کا کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح دین کے کاموں میں ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج سے ہونے والی بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان رضا۔ اس سے آپ کو خدا اور مصطفیٰ کا عشق، اہل بیت اور صحابہ کی محبت، بزرگان دین کے جو اسلاف کی جو یادیں ہیں، تاریخیں ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑی معلومات آپ کو اس پینل سے ہم فراہم کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے نظریے کے ساتھ الحمدللہ۔ تو آپ اس کو شیئر کر دیں، نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جناب، تلاوت کے لیے قاری القرآن، فخر القرآن جناب حافظ مظہر عباس نقشبندی صاحب، حضور آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور انہی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور مشہور ثناخوان مصطفیٰ، پاکستان میں تو حضور کی ثناخوانی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیرون ملک میں بھی آپ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ میری مراد جناب حافظ زاہد صدیق رومی صاحب، حضور آپ کو میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت الہی سے کرنا چاہتا ہوں، تو تلاوت الہی کے لیے جناب حافظ مظہر صاحب سے ریکویسٹ حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا يحض على طعام المسكين سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑے خوبصورت انداز سے آپ حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا اور قرآن پاک کی
زیر و زبر بھی پیش بھی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس پہ کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں مزید اپنے ثنا خاں کی طرف، جو ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خان مصطفیٰ، حضور آپ شروع کریں۔ کلام اعلیٰ حضرت واہ، ہدایت بخشش کا بہت ہی پیارا کلام، جی جی، جو کہ سنیوں کے دل کی جان بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے پروگرام کا نام بھی رمضان رضا ہے، اسی نسبت سے میں 2 مصرے پڑھ کے اجازت چاہوں جی گا۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ تیرے دل بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے بے شک۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر علامہ صاحب، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اللہ اکبر، بے شک۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ بے واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جا رہا تھا، اور یقیناً آپ بھی مسرور ہو رہے تھے۔ اللہ حضور آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا دوسری نشست سٹارٹ ہونے کے قریب ہے، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت
الحمدللہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا آپ کو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فضائل توبہ کے حوالے سے ہے۔ میں گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ بے شک وہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور یقیناً اگر وہ بخشنے پہ آئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، اس کا یقین بھی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ حضور یہ جوانی کی توبہ ہے نا جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمان مصطفیٰ سنتے چلیے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اور پھر توبہ بھی سچی کرنی چاہیے۔ آج ہم توبہ کے حوالہ سے جناب ہمارے جو علامہ صاحب ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔ میں پہلے ان کا تعارف کروا دوں۔ ماشاء اللہ عبداللہ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق شوق اور یہ سارا جو آپ نے بزم سجایا اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاء اللہ آپ نے، میں اس بزم کا حصہ بھی بنتا رہا ہوں، اور پھر میں ویسے بھی ورچولی بھی اس کو دیکھتا رہا ہوں، الحمدللہ اور آپ کے ساتھ اسپرچولی بھی اٹیچ ہیں الحمدللہ، روحانی طور پہ بھی۔ ماشاءاللہ، تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی یہ بزم دیکھ کے، اللہ اس کو اور چار چاند لگائے۔ تو آج بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے توبہ کے حوالے سے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، بڑا ہی پسند کرتا ہے، بے شک بے شک۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اور توبہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا، اور پھر اس سے گناہ ہو جاتے، پھر توبہ کرتا۔ اب دیکھتے چلے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر وہ گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی، پھر گناہ کر بیٹھتا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ ایسا کیا۔ اب ایک دن بیٹھا سوچنے لگا کہ اب تو شاید میری توبہ قبول نہ ہو، اب تو ہو سکتا ہے میری توبہ قبول نہ ہو، اور بیٹھ گیا، گناہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند ہے کہ وقت کے جو نبی تھے ان کو وحی فرمائی کہ اے نبی جا کے اس سے کہیں تو توبہ کر کر کے تھک گیا ہے، تیرا رب معاف کر کے نہیں تھکا۔ سبحان اللہ، واہ، تیرا رب معاف کر کے نہیں تھکا۔ تو وہ تو کتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بے شک بے شک، اے انسان تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دور کیے رکھا۔ دور کیا۔ تو توبہ جو ہے نا یہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں توبہ کرنے کا انداز۔ اللہ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں بھی لکھا، اور دیگر جو ہے وہ علماء نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہے نا وہ گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، جو گناہ ہو رہا تھا نا اس سے نفرت پیدا ہو جائے، پھر وہ گناہ ترک کر دے فوراً ہی، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اس کو توبۃ النصوحہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں ویسے تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، آپ نے انٹرو میں یہ بات، یہ حدیث پاک بھی کوٹ کی
کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنی یہی حدیث پاک پہ اگر غور کر لیں تو اس کے اندر کتنی رحمت جھلک رہی ہے۔ جھلک رہی ہے بے شک۔ تمہارا کام توبہ کے الفاظ بولنا ہے، تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دینا تمہارے رب کا کام۔ سبحان اللہ، بے شک، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، کیے ہی نہیں، بے شک۔ اور توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو کیا میری کوئی توبہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعتاً تھوڑے سے جلال والے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری توبہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ، جنگل میں چلا گیا، جا کے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اگر تو میرا گناہ جو ہے وہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو میرے مولا تو ایسا کر کہ مجھے چاہے تو جہنم میں ڈال دینا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے چاہے جہنم میں ڈال دینا، میرے مولا جتنے لوگ گناہ گار ہیں ان کے بھی سارے گناہ میرے ذمہ ڈال دے، تاکہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ان کو تو بچا لوں۔ ان کو تو بچا لوں، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ موسیٰ اس سے کہو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ، تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی ہی نہیں۔ نہیں، بے شک۔ تو اس کی طرف سے تو ہر لمحہ جو ہے یہی اعلانات ہو رہے ہیں، میرے بندے آ جا، ابھی آ جا، آ جا، تو چل کے آ، تیرا رب تیری طرف دوڑ کے جائے گا، تو آ تو صحیح، تو بخشش مانگ تو صحیح۔ تو اپنے رب کے حضور آنسو دیکھیں نا، وہ دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ جو اس کے رستے میں انسان شہید ہو جائے تو اس کے خون کا جو قطرہ نکلتا ہے، اور دوسرا رب کے خوف سے جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ اکثر صحابہ کو سنایا کرتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ جو ہے یہ کم از کم 7 مرتبہ خود امام الانبیاء سے سنا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک شخص تھا، کفل نام تھا اس کا۔ اب وہ کفل کیا کرتا کہ بدکاری کا شوق تھا اس کو، آئے دن بدکاری کیا کرتا تھا، اور ایک نیک خاتون تھی، حالات کی وجہ سے پریشان تھی، اور اس کو اس کفل شخص جو تھا اس نے 60 درہم دیے اور بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ اب توبہ کی بات چونکہ ہے، اور یہ بات صحابہ اکرام کو کم و بیش 7-8 مرتبہ خود امام الانبیاء نے سنائی ہے۔ اب آج کے زمانے میں بھی یہ بدکاری کتنی عام ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، یہ جس طرح کے زمانے اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ یہ جو زمانے کا شر ہے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین، آمین۔ تو وہ کفل نامی شخص نے جب اس خاتون کو بلایا نا تو اس کے جسم پر کپ کپی تھی، پوچھا کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں ایک خاندانی خاتون ہوں، مگر حالات جو ہیں وہ مجھے اس نہج پہ لے آئے کہ مجھے یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے جب ہم نے یہ حدیث پاک استادوں سے پڑھی تھی تو انہوں نے یہ ایک جملہ فرمایا تھا، استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ اس موقع پہ جو ہے وہ اچھے گھرانوں کی خواتین اس جگہ پہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب امیر لوگ ہر سال گاڑیوں کے ماڈل بدلیں گے، جب امیر لوگ ہر سال نئی کوٹھی بنائیں گے، جب امیر لوگ اپنی کمائی میں سے غریب غربا جو ہیں ان کا حصہ نہیں نکالیں گے تو پھر بیچارے غریبوں کی بیٹیاں یوں ہی بازاروں میں بکیں گی۔ اللہ اکبر۔ خیر کفل شخص کو جو ہے وہ اس کا کانپنا جو ہے اس کے دل پر چوٹ لگی اس بات سے، کہنے لگا کہ یہ خاتون ہو کے اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے رب سے ڈروں۔ کہنے لگا تو چلی جا، تجھے میں 60 درہم بھی معاف کرتا ہوں اور تو چلی جا۔ اور رب کے حضور اس نے کفل نے توبہ کی۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ کفل کی پیغام اجل آ گیا، رات کو موت واقع ہو گئی، اور صبح کے وقت جب لوگ اس کے دروازے کے باہر سے گزر رہے تھے تو خالق کائنات کی قدرت سے اس کے دروازے پہ لکھا کہ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے توبہ۔ واہ، توبہ یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی، تصوف پہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف پہ اگر کوئی کتاب اتھارٹی ہے نا
وہ رسالہ قشیریہ ہے. کیوں جی علامہ صاحب؟ رسالہ قشیریہ. اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ تو داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے بھی استادوں میں ہیں, اور حضرت داتا صاحب ان کے رسالہ قشیریہ کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو آپ لکھتے ہیں کہ روحانی منزلیں اگر حاصل کرنی ہے نا, ہر روحانی منزل سے پہلے اگر تم صاحب حال بننا چاہتے ہو, ایک ہوتا ہے صاحب کال, ایک ہوتا ہے صاحب حال. واہ اگر تم صاحب حال بننا چاہتے ہو, کیفیت تعریر کرنا چاہتے ہو, تو کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کیا کرو, اللہ تمہیں صاحب حال بنا دے گا. واہ سبحان اللہ. صاحب حال بنا دے گا. یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. بے شک. ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں توبہ کرنے آیا ہوں. ابھی بے ایمان تھا. ہاتھ امام الانبیاء نے جب اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو اس شخص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ عجیب بات ہے, پہلے خود ہی کہا کہ ہاتھ بڑھائیے, جب حضور نے ہاتھ بڑھایا ہے تو اس نے ہاتھ کھینچ کیوں لیا؟ صحابہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تیور کو بھی دیکھ لیا, مگر حضور مسکرا رہے ہیں, اور مسکرانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مسکرانا حضور کی سنت ہے. حضور اکثر مسکرایا کرتے تھے, حتیٰ کہ اس پہ وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سنت کو ادا کیا کرتے. تو ام دردہ کہتی کہ اے ابو دردہ اتنا نہ مسکرایا کر, لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ احمق پاگل نادان ہو گیا, لوگ آکھیں گے چلا ہو گیا. چلا ہو گیا. تو وہ کہتے تھے کہ میں تو حضور کی ادا کو ادا کرتا ہوں, لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. واہ جی واہ. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رمضان رضا, واہ واہ. تو آپ نے حضور کے تبسم کو بھی شعر کے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرا رہے ہیں. اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, میں نے ہاتھ اس وجہ سے کھینچا ہے کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا جو اسلام ہے نا, جب اسلام قبول کرو گے تو پچھلے ساری گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, مجھے ایک اور بات بتا دیں. وہ یہ ہے کہ میں بڑا ہی سخت دل آدمی ہوں, بڑا سنگ دل ہوں. میں اپنے قبیلے کے اندر اس حوالے سے بھی بڑا مشہور ہوں کہ کسی کے ہاں بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کرنے کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. اور میں نے کم و بیش 70 بیٹیوں کو 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے. اب بتائیے کیا اب بھی میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تیری اب بھی بخشش ہو سکتی ہے. پھر کہنے لگا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا, تو سفر ظاہر ہے وہ تجارتی سفر تھے, بڑے طویل سفر ہوا کرتے تھے. کہنے لگا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو میری گھر والی امید سے تھی, تو میں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا اسے. میں نے کہا کہ اگر تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی اچھی نگہداشت کرنا, اس کی اچھی پرورش کرنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں, اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سن لے مجھے اس کا وجود نہیں چاہیے, جب میں واپس آؤں تو اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہو. اللہ اکبر. بات بڑی سخت تھی. کہنے لگا کہ میں 3 سال کم و بیش 3 سال کے بعد گھر آ رہا تھا, تو میں نے پہلے پیغام بھیج دیا کہ میں آ رہا ہوں. اور یہ پہلے پیغام بھیج دینا یہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا, حضور نے اس کو باقی رکھا. یعنی اگر آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں نا تو گھر پیغام بھیج دینا یہ بہتر ہے. حضور نے اس کو پسند فرمایا کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے. گھر میں پیغام بھیج دیا کہ میں آ رہا ہوں, تو اس کی گھر والی نے کیا کیا کہ وہ جو بیٹی تھی نا اس کو اپنے ہمسایوں کے گھر بھیج دیا. اب وہ آ گیا, آ کے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ کوئی بچہ, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, تو کہنے لگی بیٹا تو نہیں, بیٹی کی ولادت ہوئی تھی, اور بیٹی ہے بڑی خوبصورت, اور میں نے اس کو کہیں رکھا ہوا ہے. اگر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کو قتل نہیں کرو گے تو میں بلا لوں. اللہ اکبر. یہاں پہ رک کے میں وہ اپنے استاد صاحب کا جملہ جو ہے وہ بھی کوٹ کروں گا کہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی اگر یہ والی بات بیٹیاں دیکھ لیں نا کہ بیٹیوں کو کیسے اسلام نے آ کے عزت دی ہے, تو ان کا ہر دن یوم میلاد ہوا کرے, وہ ہر دن میلاد مصطفیٰ منایا کریں.
تو وہ بیٹی کہنے لگا ٹھیک ہے بلا لو بیٹی کو. بیٹی کو بلا لیا گیا. کچھ دن گزرے، چونکہ تھا سنگ دل، تھا بدبخت، کہنے لگا میں بڑا سنگ دل تھا، مجھے وہ چلتی پھرتی جو بیٹی تھی وہ پسند نہیں آتی تھی. میں نے ایک دن کہا چلو اس کو تیار کرو، میں اپنے کسی دوست کے ہاں جانا چاہتا ہوں. اس نے گھر والی نے تیار کر دیا. میں گھر سے نکلا، جنگل کی طرف چلا گیا. میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. اب وہ گڑھا کھود رہا ہوں، بیٹی آتی آ کے کہتی کہ ابا جان آپ چھوڑیں، چلیں ہم جس دعوت پہ جا رہے ہیں ہم وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ کام پورا کر کے جانا ہے میں نے. بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ بھی صاف کرتی، مجھے کہتی بابا چھوڑ دیں. خیر میں نے گڑھا کھودا، اس کو اندر پھینکا اور جو پتھر اور جو مٹی تھی اس کے اوپر پھینک دی. یہ ساری بات حضور کی بارگاہ میں وہ شخص بتا رہا ہے. اب یہ بتانا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو گئے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو پھینکا، میں نے اوپر پانی مٹی ڈالی، اوپر پتھر ڈالتا رہا، وہ بابا بابا پکارتی رہی. میرے کانوں میں آج بھی اس کی آواز گونج رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور میں واپس آ گیا. آپ مجھے بتائیے کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، تو سچی توبہ تو کر لے. سچی توبہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک تو توبہ کا شعور بیدار کریں. توبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، توبہ کیوں کرنی چاہیے. وہ کسی اللہ کے نیک بندے سے کسی نے پوچھا نا، بڑا کوئی صاحب حال بندہ تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کی قبولیت کی بھی کوئی نشانی ہے. ویسے تو امام غزالی نے بھی یہ لکھا ہے، رسالہ کشاریہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ توبہ کی قبولیت کی کچھ نشانیاں، مگر بعض دفعہ جو کچھ اللہ والے ہیں نا وہ سارے مسئلے کو ایک ہی دم میں، ایک ہی جو ہے وہ پیالے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پوچھنے والے نے پوچھا بزرگوں سے کہ توبہ کی قبولیت کی کوئی نشانی، تو اللہ والے کہنے لگے کہ رب توبہ کی توفیق ہی اس کو عطا فرماتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. جس کی قبول کرنی ہوتی ہے توفیق ہی اسی کو ملتی ہے، ورنہ جس کی قبول نہیں کرنی ہوتی اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. ضرورت اس امر کی ہے کہ امام الانبیاء سید المعصومین ہوں، بلکہ خاتم المعصومین ہوں، اور وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کریں. اور میں اور آپ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں. اور آج کا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو مسائل یہ ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا یہ بھی گناہ ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے. بعض دفعہ بتایا جاتا ہے کہ یار یہ چیز یہ اچھا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو یوں ایکسپریشن دیے جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی گناہ ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، کہ یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ کا پتہ لگانا کہ یہ گناہ چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا، اس چیز کی ضرورت ہے. اور اس توبہ کی جتنی حاجت آج ہے نا شاید پہلے نہیں تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی اگر جوڑا جائے تو استغفار کی کثرت تو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. سورہ نوح کی ابتدائی آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارشوں کا نزول فرما دے گا. تم استغفار کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پھل عطا فرما دے گا، ثمرات عطا فرما. تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹوں کی نعمت عطا فرما دے. استغفار کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا، انہوں نے یہی بتایا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو. ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے بیٹا چاہیے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک شخص آیا میں کسان ہوں، فصل پہ بارش نہیں برس رہی، ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو. اسی طرح چند لوگوں نے جو ہے وہ سوالات کیے تو آپ نے یہی فرمایا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہر بات پہ استغفار، تو آپ نے پھر سورہ نوح کی آیت 10 یا 11 آیت مبارکہ ہے تو وہ پڑھ کے سنائی، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم استغفار کرو میں تمہیں ساری نعمتیں عطا فرماؤں. تو اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی استغفار کرنا، توبہ کرنا اس کو پسند کرتا ہے. گناہ کو قرآن میں ظلم بھی کہا گیا، قرآن میں ظلم بھی کہا گیا، اور ایک ایسی محبت والا انداز ہے گناہ بخشوانے کا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सुनो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, ये बड़ा खूबसूरत रास्ता बताया। बेशक बड़ा खूबसूरत। अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो करना क्या है, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, दर पे आना है। जाओ वाह, का वाह, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। और ये दर कोई आम दर नहीं है, बेशक बाखुदा खुदा का यही है है दर, दर। वाह, वाह, नहीं और कोई मफर मकर। मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वाह, तो वहां नहीं। वहाँ नहीं। बेशक मेरे महबूब के दर पे आ जाओ और फिर मेरा महबूब भी तुम्हारी सिफारिश कर दे। और उसके बाद होगा क्या, लवजदुल्लाह, हजरत लाम, लाम ताकीद का है, यानी कि तुम जरूर रब को पाओगे। तव्वाब और रहीमा, तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा, तुम पर रहम भी फरमाएगा। पंजाबी शायर ने इस सारी आयत मुबारक को एक शेर के अंदर जो है वो समो दिया है। वो कहता है कि कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जाना ते, कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जाना ते, रब आखे मैं बख्शांगा आओ यार दे बूहे, आओ यार दे बूहे ते। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। जहाँ जाके गुनाह बख्शे जाते हैं, अल्लाह हमें वहाँ की हाज़िरी भी नसीब फरमाए। बेशक। वमा अलैना इल्लल बलाग। हुजूर इसमें ये भी है कि बदकार दी मैयत नू ले जाना मदीने वाल, बख्शिश लई रख देना सरकार दे बूहे ते। तो इंशाल्लाह हुजूर के दर से ही हमारी बिगड़ी बनी है और बनती रहेगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला भाई, मैं एक बात करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। करें, देखिए अल्लाह ताला ने जो ये कुरान पाक की आया मुबारक जो नाज़िल फरमाई है ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह, बैतुल्लाह भी है, मसाजिद भी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम खाना काबा में आओ या तुम मस्जिद में जाओ या मुसल्ला गारी बिछा लो, गुनाह तो मेरा किया ना, गुनाह तो रब का किया है, बख्शिश तो हर तो जगह घर पे मुसल्ला बिछा लो, ये भी नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के पास आओ ना, तुम्हें जरिया दिया मैंने बख्शिश के लिए। अल्लाह, बड़े गुनाह, अल्लाह को तो पहले ही पता है इंसान कितने गुनाह करेगा, कितनी नेकियां करेगा, लेकिन अल्लाह ताला महबूब की अजमत और शान लोगों को बताना चाहता है कि मेरा महबूब है तुम्हारे पास, जो मैंने सबसे अजीम मेरा महबूब है, जो तुम्हें देकर मैंने एहसान तुम पर किया है, उसके पास आओ, जब वो कहेगा तो मैं माफ फरमा दूंगा। अल्लाह, तो मकसद तो हुजूर की शान महबूबी दिखाना, इख्तियारात मुस्तफ़ा दिया गया ना कि हुजूर सिफारिश कर देंगे तुम्हारी बख्शिश होगी। फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाएगी। बेशक बेशक। नाज़रीन इकराम, क्योंकि हमारी गुफ्तगू आप देखते हैं रोज़ाना ही वक्त कम पड़ जाता है, गुफ्तगू बड़ी होती है, बातें बड़ी निकलती हैं, तो इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो हम आपके सामने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू और करेंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर नए मेहमानों के साथ, नए आलिम दीन के साथ और नए सना खान के साथ आपकी मुलाकात होगी। नगमा नूर स्टूडियो के ऑफिशियल पेज से देखना ना भूलिए, क्योंकि ये खालिस नशरियात है, इसमें कोई बेहयाई नहीं है, कोई बेपर्दगी नहीं है, और सिर्फ़ दीन मतीन का पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेयर फरमा दें ताकि आपके तवस्सुल से और लोग भी इस खिदमत में ऐड हो जाएँ। तो कल इंशाल्लाह नगमा नूर स्टूडियो के ऑफिशियल पेज पर रात 11 बजे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। तो देखते रहिए पूरे रमज़ान में हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान रज़ा।